السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ کارخانہ قدرت میں اہل علم، اہل دانش اور غور کرنے والوں کے لیے نشانیاں بکھری پڑی ہیں۔ غور کرنے والے ان نشانیوں کو ڈھونڈ نکالتے ہیں، اہل دانش ان سے دانائی حاصل کرتے ہیں اور اہل علم اپنے علم کی روشنی میں ان نشانیوں کی حقیقت بیان کر دیتے ہیں۔ بادشاہ نے وزیر کی بات سن کر اپنے ساتھ سپاہیوں کا دستہ لیا اور بزرگ کی بتائی ہوئی بستی میں خود جا پہنچا اور بستی کے باہر درخت کے نیچے بیٹھے ایک بوڑھے باریش سے اس شخص کے بارے میں دریافت کیا تو بوڑھے نے بادشاہ سے کہا، وہ کوئی اچھا انسان نہیں ہے، وہ اپنی ماں پر ظلم کرتا تھا اور اس کے ظلموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اس کی بوڑھی ماں دنیا سے رخصت ہو گئی۔ جائیں، بستی میں پہلا مکان اسی کا ہے۔ بادشاہ جب اس شخص کے دروازے پر پہنچا تو وہ شخص بادشاہ کو دیکھ کر خوف زدہ ہو گیا۔ اسے لگا کہ بادشاہ اب اسے اس کے اعمالوں کی سزا دے گا، مگر بادشاہ اسے اپنے ساتھ محل لے کر آیا اور اسے 100 اونٹ سونے کی اشرفیوں سے لاد کر انعام کے طور پر دیے، جنہیں پا کر ظالم کی تو لاٹری لگ گئی۔ وہ بادشاہ کا شکر ادا کرتے ہوئے دولت کے نشے میں چور اپنی بستی واپس آ گیا اور عیش و عشرت کی زندگی گزارنی شروع کر دی۔ ادھر بادشاہ اور اس کے دانا وزیر نے اس شخص پر مکمل نظر رکھی ہوئی تھی اور وہ خواب کی حقیقت جاننا چاہتے تھے، مگر کئی سال گزر گئے، اس شخص کے حالات میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ وہ عیش و عشرت اور شباب و شراب میں ڈوبا اپنی خور مستیوں میں مصروف زندگی گزار رہا تھا اور پھر ایک دن بوکھلاہٹ میں اپنے ہی گھر کی چھت سے نیچے گرا اور مر گیا۔ بادشاہ کو جب اس کے مرنے کی خبر ملی تو وہ واپس اس شخص کی بستی میں گیا اور پھر بستی کے باہر درخت کے نیچے اسی بوڑھے باریش سے ملا جس نے اسے اس شخص کا پتہ بتایا تھا۔ بوڑھے نے، جو اہل علم تھا، بادشاہ کو دیکھا اور بولا، جس دن میں نے آپ کو اس شخص کی شکایت لگائی تھی، میں چاہتا تھا کہ آپ اسے سزا دیں تاکہ شاید اس کے گناہوں کی کچھ تلافی ہو جائے، مگر مالک کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ بادشاہ نے بوڑھے سے پوچھا، مالک کو کیا منظور تھا؟ بوڑھا بولا، اس دن آپ نے اسے سونے سے لدے ہوئے اونٹ عنایت کیے تو مجھے پتہ چل گیا کہ رب کائنات نہیں چاہتا کہ یہ شخص توبہ کے قریب بھی جائے، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ دولت کے نشے میں چور ہو کر وہ ہر چیز بھول گیا۔ آسائشوں نے اسے نہ تو اس کے خالق کو یاد کرنے دیا اور نہ ہی کبھی اسے اپنے کیے ہوئے کاموں پر ندامت ہوئی، اور اسی عیش و عشرت میں اس نے کبھی توبہ نہیں کی اور ہلاک ہو گیا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔